اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ سورہ بقرہ شروع ہے۔ سورہ بقرہ کا مقصد ہے بیان 4 مسائل کا: اسباب توحید، اسباب رسالت، جہاد فی سبیل اللہ کا بیان اور انفاق فی سبیل اللہ کا بیان۔ یہ سورت 4 حصوں میں تقسیم بھی ہے۔ پہلا حصہ آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 100 تک ہے۔ دوسرا حصہ آیت نمبر 101 سے لے کر آیت نمبر 176 تک ہے۔ تیسرا حصہ آیت نمبر 177 سے لے کر آیت نمبر 253 تک ہے، اور چوتھا حصہ آیت نمبر 254 سے لے کر سورت کے آخر تک ہے۔ پہلے حصے میں اسباب توحید، دوسرے حصے میں اسباب رسالت، تیسرے حصے میں جہاد فی سبیل اللہ کا بیان، اور چوتھے حصے میں انفاق فی سبیل اللہ کا بیان کیا جاتا ہے۔ پہلا حصہ ہمارا شروع ہے، اس میں اسباب توحید یعنی اللہ رب کریم کی یکتائی ثابت کی جاتی ہے ذات اور صفات میں، اور یہ پہلا حصہ پھر مزید 3 بابوں میں تقسیم بھی ہے۔ پہلا باب آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 20 تک ہے، دوسرا باب آیت نمبر 21 سے لے کر آیت نمبر 39 تک ہے، اور تیسرا باب آیت نمبر 40 سے لے کر حصے کے آخر تک ہے۔ پہلے 2 باب ہمارے ختم ہو چکے ہیں۔ تیسرا باب آیت نمبر 40 سے شروع ہے، خطاب خاص کے ساتھ۔ خاص خطاب دیا جاتا ہے بنی اسرائیل کو کہ اگر عام لوگ نہیں مانتے اس دعوے کو، اعبدوا ربکم کے دعوے کو، تم لوگ تو خاص لوگ ہو، پیغمبروں کی اولاد ہو، تم لوگ تو اس دعوے کو مان لو۔ اور اس میں پہلا رکوع بطور تمہید آیت نمبر 46 تک، تمہید میں 3 خباثت اہل کتاب کی اور 3 صفات مومنوں کی، 3 خباثت تحریف، کتمان حق اور ترک عمل، 3 صفات مومنوں کی صبر، صلاۃ اور ایمان بالآخرت۔ آیت نمبر 47 سے ایک دفعہ پھر بنی اسرائیل کو خطاب دیا گیا، اور ہم نے کہا کہ یہاں سے 6 خطابات شروع کیے جاتے ہیں، جس میں سے بنی اسرائیل کو جو دیے جاتے ہیں 6 خطابات، جس میں سے پہلا خطاب آیت نمبر 47 سے لے کر آیت نمبر 62 تک ہے، اور اس پہلے خطاب میں 8 نعمتیں اور 2 نقمتیں ذکر کی جاتی ہے جو بنی اسرائیل پر اللہ نے کی تھی۔ آج کے سبق میں یہاں تک ہم 4 نعمتیں وہ ذکر کر چکے ہیں، پڑھ چکے ہیں، جو اللہ نے بنی اسرائیل پر کی تھی۔ ایک نعمت نجات من فرعون کہ میں نے تمہیں فرعون کے ظلم و ستم سے نجات دے دی۔ دوسری نعمت نجات من الغرق کہ میں نے تمہیں غرق ہونے سے بچا لیا، ان کو غرق کر دیا اور تم بچ گئے۔ تیسری نعمت کہ میں نے تمہیں کتاب دی، اعطاء الکتاب، میں نے تم لوگوں کو کتاب دی، تم لوگوں کو ایک قانون دیا باقاعدہ تورات کی شکل میں، یہ بھی اللہ کا احسان، اللہ کی نعمت ہے۔ چوتھی نعمت ذکر کی تھی ہم نے پرسوں کے سبق میں، عفا عن القتل، عفا عن القتل کہ میں نے تمہیں قتل ہونے سے بچا دیا۔ آج کے اس سبق میں آیت نمبر 55 سورہ بقرہ پہلا پارہ، آج کے اس سبق میں اس آیت میں 5ویں نعمت ذکر کی جاتی ہے، حیات بعد الممات۔ حیات بعد الممات کہ میں نے تمہیں مارنے کے بعد جب تم مر گئے تھے دوبارہ زندہ کیا، یہ میری نعمت ہے۔
تو میری اس نعمت کو یاد کرو تو کیف تکفرون باللہ، تم کس طرح اللہ کی یکتائی پر انکار کر سکتے ہو۔ اللہ ربی کریم فرماتے ہیں وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، اور یاد کرو کہا تم لوگوں نے یا موسیٰ، اے موسیٰ، لَن نُّؤْمِنَ لَكَ، ہم ہرگز تصدیق نہیں کرتے، لکا تمہاری، لَن نُّؤْمِنَ لَكَ، ہرگز تصدیق نہیں کرتے تمہاری۔ ہم نے کہا تھا کہ ایمان کے ساتھ جب لام آ جائے، یا شاید نہیں کہا ہم نے، ایمان کے ساتھ جب لام آتا ہے تو پھر ایمان کے معنی تصدیق کے ہوتے ہیں، اور ایمان کے ساتھ جب با آتا ہے بے نقطے والا تو پھر اس کے معنی ایمان کے ہوتے ہیں جو شرعی ایمان ہے۔ اب یہاں پر ایمان کے ساتھ لام آیا ہے، لن نؤمن لکا، لن نؤمن لکا، ہم ہرگز تصدیق نہیں کرتے، نومن ایمان اور اس کے بعد لکا آیا ہے، لام آیا ہے، تو ہم ہرگز تصدیق نہیں کرتے تمہاری۔ اگر یہاں پر بکا آتا، با آتا تو ہم ہرگز ایمان نہیں لاتے تجھ پر، لیکن با نہیں ہے اور با ہونا بھی نہیں تھا، کیونکہ یہ بنی اسرائیل تھے جیسے بھی تھے، لیکن یہ پیغمبروں کی اولاد تھے اور یہ پیغمبروں پر کفر تو نہیں کر سکتے تھے کہ ہم تم پر ایمان نہیں لاتے۔ ایمان وہ موسیٰ علیہ السلام پر لائے تھے، وہ ایسا کہہ ہی نہیں سکتے تھے، خود کو کافر نہیں کر سکتے تھے، لیکن تمہاری ایک بات کی ہم تصدیق نہیں کرتے، وہ بات کیا ہے اس کا ہم ذکر کریں گے۔ تمہاری ایک بات کا ہمیں یقین نہیں ہے، وہ بات اللہ ربی کریم ہمیں خود بتا دیں۔ شان نزول پس منظر یہ ہے اس آیت کا کہ جب موسیٰ علیہ السلام میں نے اپنے اساتذہ کرام سے سنا، اللہ ربی کریم ان کی عمر میں، علم میں، خوشیوں میں خیر اور برکت عطا فرمائے، اللہ ان کے درجات بلند کرے دنیا اور آخرت میں، کہ جب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ ربی کریم نے تورات کی کتاب دی اور وہ لے کر آئے، تو یہودیوں نے کہا کہ ہم یہ نہیں مانتے کہ یہ اللہ ربی کریم کی کتاب ہے، کیونکہ اس میں بڑے مشکل احکامات ہیں، اور جبکہ اللہ تو غفور الرحیم ہے۔ اگر یہ اللہ ربی کریم کی کتاب ہوتی تو اللہ ربی کریم ہمیں خود بتا دے، اللہ تعالی ہمیں خود بتا دیں اگر یہ اللہ کی کتاب ہے، کیونکہ اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ کی کتاب میں اتنے سخت احکامات نہیں ہو سکتے۔ اور یا دوسرا اس کے ساتھ یہ بھی لوگ بیان کرتے ہیں کہ جب ان کو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم لوگ معاف کر دیے گئے ہو، اب تم لوگ ایک دوسرے پر چھری نہ پھیرو، پچھلی آیت میں جو ہم پڑھ چکے ہیں، تم لوگ اب ایک دوسرے پر چھری نہ پھیرو، تم لوگ معاف ہو چکے ہو، تو اللہ نے تمہیں معاف کر دیا، تو انہوں نے کہا کہ موسیٰ ہم تمہاری بات کی تصدیق نہیں کرتے، اللہ ہمیں خود بتا دے کہ میں نے تم لوگوں کو معاف کر دیا تو ہم مان جائیں گے، اس طرح ہم نہیں مانتے، تو ہمیں اللہ خود بتا دیں، ہمیں اللہ کے پاس لے کر جاؤ تاکہ اللہ ہمیں خود بتا دیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان کو منع بھی کیا ہوگا، لیکن جب انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو بہت تنگ کیا ہوگا تو آخر کار موسیٰ علیہ السلام نے ان کو روانہ کر دیا کوہ طور۔ 70 بندوں کو موسیٰ علیہ السلام نے لیا اپنے ساتھ، یہ چونکہ 12 قبیلے تھے، ہر ایک قبیلے میں سے موسیٰ علیہ السلام نے 6 بندے لیے، اور اپنے قبیلے میں سے موسیٰ علیہ السلام نے 4 بندے دیے، اور ایک موسیٰ علیہ السلام ہو گئے اور ایک ہارون علیہ السلام ہو گئے، یہ کل جو ہے تو کل ملا کے 70 بندے ہو گئے۔ موسیٰ علیہ السلام ان کو لے کر گیا اللہ ربی کریم سے، انہوں نے مطلب باتیں بھی کی، مفسرین لکھتے ہیں کہ انہوں نے اللہ ربی کریم کا کچھ کلام بھی سنا، کچھ باتیں بھی سنی، لیکن انہوں نے پھر بھی انکار کیا، انہوں نے مزید ناشائستہ سوال کیا کہ اب ہمیں اللہ ربی کریم بھی دکھا دو، تو اللہ ربی کریم نے ان پر آسمانی بجلی نازل کر دی اور یہ سارے کے سارے وہاں پر غرق ہو گئے۔ جب یہ سارے غرق ہو گئے تو موسیٰ علیہ السلام ادھر پھر واپس اللہ ربی کریم سے دعا مانگنے لگے
دعا کرنے لگے، عاجزی کرنے لگے کہ اللہ جب ان کو مارنا ہی تھا تو ان کو قبیلے میں ہی مار دیتے۔ اللہ اب اگر میں ایسے ہی خالی ہاتھ جاؤں گا تو میرے سارے قبیلے والے میرے لیے اکٹھے ہو جائیں گے، کیونکہ یہ تمام قبیلوں کے سرداران تھے۔ سارے قبیلوں والے میرے لیے اکٹھے ہو جائیں گے اور سب جو ہے تو مجھے کہیں گے کہ تم اسے وہاں پر مارنے کے لے کر گئے تھے، اور جنگ ہوگی، فساد ہوگا، سب ہم سے لڑیں گے، ہم سے جھگڑیں گے کہ تم لوگوں نے ان کو مارا ہے اور ان کو قتل کیا ہے۔ تو اس سے ایک بڑا فساد بن جائے گا، بہت بڑی جنگ بن جائے گی۔ تو اللہ ان کو ابھی زندہ کر دو، پھر چاہے ادھر مار دینا۔ اللہ ربی کریم نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول کر دی اور اللہ ربی کریم نے ان کو دوبارہ زندہ کر دیا۔ حیات بعد الممات، موت کے بعد ان کو اللہ ربی کریم نے پھر زندگی دے دی۔ اللہ ربی کریم فرماتے ہیں وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً، اور یاد کرو کہا تم لوگوں نے یا موسیٰ، اے موسیٰ، لن نؤمن لک، ہم ہرگز تصدیق نہیں کرتے تیری، حتی نر اللہ جہرتن، یہاں تک کہ دیکھے ہم اللہ کو جہرتن ظاہرہ، فاخذتکم الصاعقۃ، تو پکڑا تم لوگوں کو آسمانی بجلی نے، وانتم تنظرون، اور تم لوگ دیکھ رہے تھے۔ اس کی وضاحت سورہ اعراف آیت نمبر 155 میں ہوتی ہے۔ نکالے پھر آپ خود بھی سورہ اعراف 155 میں بھی نکال کے آپ لوگ کو بتاتی ہوں۔ سورہ اعراف 9واں پارہ آیت نمبر 155، اللہ ربی کریم فرماتے ہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام ان کو لے کر گئے، وَاخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ 70 رَجُلًا، اور چنا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم میں سے 70 رجلا 70 بندوں کو، 70 آدمیوں کو، لمیقاتنا ہماری ملاقات کے لیے، فلما اخذتهم الرجفة، تو جب پکڑا ان کو زلزلے نے، کالا کہا موسیٰ علیہ السلام نے، اور ربی اے میرے رب، لو شیتا اگر چاہتا تو اہلکتہم من قبل، تو ہلاک کر دیتا ان کو پہلے، وَإِيَّایَ اور مجھے بھی، أَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ السُّفَهَاءُ، أَتُهْلِكُنَا ہے تو ہلاک کرتا ہے ہمیں، بما اس پر، فعل السفہاء منا جو کیا بیوقوفوں نے ہم میں سے، ان ہی الا فتنتک نہیں ہے یہ مگر تیرا امتحان، تو ذلوا بہا من تشاء، تو ذلوا بہا من تشاء گمراہی میں چھوڑتا ہے اس پر جس کسی کو چاہے، وتہدی من تشاء اور ہدایت دیتا ہے جس کسی کو چاہے، انت ولینا فاغفر لنا، انتا ولینا تو ہے ہمارا مددگار تو بخش دے ہمیں، ورحمنا اور رحم کر دے ہم پر، وانتا خیر الغافرین اور تو ہے بہتر بخشنے والا۔ اب یہاں پر وہ تفسیر ہو گئی ہماری اس آیت کی کہ 70 بندوں کو موسیٰ علیہ السلام نے چنا اور اپنے ساتھ لے کر گئے۔ تو یہاں پر بھی اللہ ربی کریم فرماتے ہیں فاخذتکم الصاعقۃ، تو پکڑا ان کو آسمانی بجلی نے، آسمانی بجلی گری اوپر سے ان پر زلزلہ آیا، وانتم تنظرون اور تم لوگ دیکھ رہے تھے، ثم بعثناکم من بعد موتکم، پھر بعثناکم ثم بعثناکم پھر اٹھایا میں نے تم لوگ کو، من بعد موتکم تم لوگ کی موت کے بعد، لعلکم تشکرون تاکہ تم لوگ شکر ادا کرو، وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، اب یہ چھٹی نعمت ذکر کی جاتی ہے، چھٹی نعمت ان پر اللہ ربی کریم نے یہ کی کہ یہ پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا موسیٰ ہم تو یہاں گرمی سے مر گئے، یہاں پر تو سایہ ہی نہیں ہے، کیونکہ یہ وادی تیہ تھی اور وادی تیہ میں جو ہے تو
یہاں پر درخت نہیں تھے، درخت تو چھوڑو بلکہ ان کے گھر ہی نہیں تھے، ابھی ابھی تو یہ آئے تھے، مسافر تھے، یہ بالکل کھلے آسمان تلے پڑے ہوئے تھے۔ تو موسیٰ یہاں پر تو دھوپ نے ہمیں ختم کر دیا، مطلب انہوں نے تھوڑی سی آزمائش برداشت کرنی نہیں ہے، تھوڑی سی سختی اور تکلیف برداشت کرنی نہیں اس راستے میں۔ ہر تکلیف یہ موسیٰ علیہ السلام کے کندھوں پر رکھتے تھے، موسیٰ علیہ السلام بھی تو تھے نا، لیکن ان میں برداشت کا مادہ نہیں تھا، صبر کرنے کا مادہ نہیں تھا۔ موسیٰ ہم گرمی سے جھلس گئے ہیں اور ہمیں سایہ چاہیے، ہمیں ٹھنڈ چاہیے، تو اللہ ربی کریم فرماتے ہیں یہ چھٹی نعمت ہے اللہ ربی کریم کی، تذلیل الغمام۔ تذلیل الغمام یعنی بادلوں کا سایہ کرنا، بادلوں کا سایہ کرنا۔ تو اللہ ربی کریم نے ان پر پھر یہ احسان کیا کہ یہ تو کھلے آسمان تلے پڑے تھے، تو اللہ ربی کریم نے ان پر بادلوں کی جیسے چھتریاں ہوتی ہے نا، سائے کر دیے، جہاں جہاں یہ جاتے تھے چھتری کی طرح، جیسے چھتری سر کے اوپر ہوتی ہے آپ کو دھوپ سے بچاتی ہے، وہاں وہاں یہ بادل کے ٹکڑے ان کے اوپر جاتے تھے اور ان پر سایہ کیے ہوئے تھے، ان پر چاؤ کیے ہوئے تھے۔ تو یہ اللہ ربی کریم کی چھٹی نعمت ان پر۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ تَظْلِيلُ الْغَمَامِ، اور سایہ کیا میں نے تم لوگوں پر غمامہ بادلوں کا۔ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، یہ اب ساتویں نعمت ذکر کی جاتی ہے ان پر، ساتویں نعمت کے انزال المن والسلوى، میں نے تم لوگوں پر من اور سلوہ نازل کیا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتے ہیں، موسیٰ تم نے تو ہمیں بھوک سے مروا دیا اور ہمیں تو بھوک لگی ہے اور ہمیں کھانا چاہیے، اللہ سے کہو کہ ہمیں کھانا دے۔ موسیٰ علیہ السلام بھی موسیٰ علیہ السلام تھے، مطلب سب کچھ انہوں نے اللہ سے مانگنا، موسیٰ علیہ السلام سے مانگنا، خود ہاتھ پاؤں چلانے نہیں ہے، خود کوئی کام کرنا نہیں ہے، کچھ بھی نہیں کرنا۔ تو اللہ ربی کریم نے ان پر ایک اور احسان کیا، انزال المن والسلویٰ، کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر من اور سلوہ نازل کیا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ من و سلوہ، من بولتے ہیں اس کو، من بولتے ہیں ایک میٹھی چیز ہے، یہ حلوہ کی طرح، اس کی خاصیت ٹھنڈی ہوتی ہے، اور سلوہ یہ بٹیروں کو بولا جاتا ہے، بٹیر۔ تو یہ دونوں چیزیں، بعض لوگ تو کہتے ہیں کہ یہ بٹیر ان کے آس پاس پھرا کرتے تھے، اللہ بٹیر زندہ بیچتا تھا، یہ پکڑ کر ذبح کر کے اس کو بھونتے تھے اپنے لیے۔ اور یہ من، یہ درختوں میں یا کسی اور کچھ، اگر وہاں پر کچھ ہے کوئی درخت وغیرہ یا کوئی اور چیز طرح پودے وغیرہ، تو اس میں یہ من لگا ہوتا تھا اور اس میں سے یہ توڑ کر یہ کھاتے تھے۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ آسمان سے یہ پکے پکائے ان کو ملتے تھے، من بھی اور سلوہ بھی، بٹیر بھی اور یہ من، یہ حلوہ بھی۔ اللہ ربی کریم نے ان پر یہ بھی احسان کیا کہ پکا پکایا دسترخوان، پکا پکایا کھانا ان کی طرف بھیج دیا، اور اللہ ربی کریم نے جو کھانا ان کے لیے بھیجا اس میں اللہ ربی کریم نے ان کی صحت کا کتنا خیال رکھا، کتنا خیال رکھا، کہ جو من ہے تو اس کی خاصیت ٹھنڈی ہے، جو بٹیر ہے، سلوہ ہے، تو اس کی خاصیت جو ہے تو وہ گرم ہے۔ تو پہلے یہ سلوہ کھاتے تھے یعنی بٹیر کھاتے تھے، اور اس کے بعد یہ من کھاتے تھے یعنی گرم کے بعد ٹھنڈی چیز کھاتے تھے۔ اسی طرح سلوہ جو ہے تو وہ نمکین ہے، جبکہ من یہ میٹھی چیز ہے، تو نمکین کے بعد میٹھی چیز کھاتے تھے۔ اور یہ بڑا اچھا ہوتا ہے کہ آپ گوشت کے پیچھے، نمکین چیز کے پیچھے، مطلب کھانے کے پیچھے آپ کوئی میٹھی چیز کھا لو۔ آپ جب کوئی میٹھی چیز کھاتے ہو تو اس کے ساتھ آپ کا کھانا جلدی ہضم ہو جاتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ہمیں یہ تعلیم دی ہے، جس طرح اللہ ربی کریم نے ان کے لیے، جیسے ابھی میں نے کہا کہ جو سلوہ ہے مطلب جو بٹیر ہے تو ان کا مزاج گرم ہے،
اور جو من ہے یعنی کہ جو حلوہ کی طرح چیز تھی تو اس کا مزاج ٹھنڈا ہے۔ تو یہ دونوں مزاج جب آپس میں ملتے تھے گرم اور ٹھنڈا تو یہ معتدل ہو جاتے تھے، ان کے جسم معتدل رہتے تھے۔ نہ جسم کے لیے زیادہ گرمی اچھی ہوتی ہے اور نہ زیادہ ٹھنڈی چیزیں اچھی ہوتی ہے، دونوں سے آپ بیمار ہو جاتے ہو۔ تبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ طریقہ مبارک تھا، طریقہ احسن تھا کہ وہ گرم اور ٹھنڈی چیزوں کو ملا کر کھایا کرتے تھے، اور انہوں نے ہمیں بھی کافی ساری چیزوں کے ملاپ سے منع کیا ہے کہ یہ دو چیزیں آپس میں نہ کھاؤ، یا تو وہ دونوں چیزیں گرم ہے یا تو وہ دونوں چیزیں ٹھنڈی ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بھی منع کیا ہوا ہے، اور آپ خود بھی نہیں کھاتے تھے دو گرم چیزیں یا دو ٹھنڈی چیزیں۔ جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام کھجور کھاتے تھے تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کھجور کے ساتھ ساتھ کیرا بھی کھاتے تھے۔ کھجور کے ساتھ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کیرا کھاتے تھے کہ کیرا ٹھنڈا ہے اور کھجور گرم ہے، تو کھجور کی گرمی کیرے پر برابر رہے گی اور کیرے کی ٹھنڈک جو ہے تو وہ کھجور پر معتدل رہے گی۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر کھجور کھاتے تھے تو کھجور کے ساتھ ساتھ مکھن کھاتے تھے۔ مکھن ٹھنڈی ہے، مکھن جو ہے تو اس کا مزاج ٹھنڈا ہے، جبکہ کھجور گرم ہے، تو یہ دونوں آپس میں مل کر معتدل ہو جاتے تھے۔ اور بھی ایسی چیزیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام دو، ایک گرم اور ایک ٹھنڈی چیز، کیونکہ جسم کا یاد رکھو تم پر تمہارے جسم کا حق ہے، جسم کو وہ دو جس سے اس کی صحت بنتی ہو، اس کے بارے میں بھی تم سے پوچھا جائے گا۔ یہ تمہیں امانت دی گئی ہے، یہ جسم اللہ ربی کریم کی طرف سے، تم اس میں خیانت نہ کرو، اپنے جسم کی اپنے جان کی حفاظت کرو، اس کا خیال رکھو، تم وہ کھاؤ جو تمہارے لیے تمہاری صحت کے لیے اچھا ہو، حلال بھی ہو، اچھا بھی ہو، صحت بخش بھی ہو، نہ زیادہ گرم ہو اور نہ زیادہ ٹھنڈی چیزیں ہو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبھی ہمیں کچھ ایسی چیزوں سے منع کیا جو دو چیزیں گرم تھی یا جو دو چیزیں ٹھنڈی تھی۔ جیسے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے منع کیا کہ تم گھی اور شہد ایک ساتھ نہ کھایا کرو، دیسی گھی اور شہد دونوں گرم ہیں تو دونوں کھاؤ گے تو اس سے تم بیمار پڑ جاؤ گے۔ اسی طرح تم جو ہے تو اخروٹ اور کھجور ایک ساتھ نہ کھاؤ، اس سے بھی تم بیمار پڑ جاؤ گے۔ آج ہم کئی طرح کے ڈرائی فروٹس کھاتے ہیں اور ایک ہی وقت میں بیٹھ کر کتنے کتنے کھا جاتے ہیں، حالانکہ یہ صحت کے لیے نہیں ٹھیک ہوتا۔ جتنے بھی ڈرائی فروٹ ہے اس کو ایک اندازے سے دن بھر میں جو ہے تو بعض تو ایسے ڈرائی فروٹ ہے جیسے یہ کاجو وغیرہ، یہ اتنے گرم ہے، یہ اتنے تیز ہے کہ یہ ہفتے میں صرف 7 دانے کھانے چاہیے۔ اسی طرح باقی سردیوں میں بھی ہو، ضرور نہیں کہ گرمیوں میں، اسی طرح باقی جو ڈرائی فروٹ ہے تو وہ بھی ایک اندازے سے۔ کھجور بھی ڈرائی فروٹ میں ہی مطلب آتا ہے نا، اس کو ہم ڈرائی فروٹ میں کتنے کھا جاتے ہیں، ساتھ میں ٹھنڈا کچھ نہیں کھاتے، یا کھجور کھا جاتے ہیں تو ساتھ میں ہم ڈرائی فروٹ بھی کھاتے ہیں، کھا رہے ہوتے ہیں، سارا کچھ کھا رہے ہوتے ہیں، تو وہ ہمارے جسم کے لیے نقصان دہ ہوتے ہیں۔ اسی طرح جو دو ٹھنڈی چیزیں ہیں تو اس سے بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے منع کیا کہ اس کو نہ ملایا جائے، جیسے لسی ہے اور جیسے تربوز ہے، یہ دونوں چیزیں جو ہے تو دونوں ٹھنڈی ہے، تو دونوں ٹھنڈی تم کھاؤ گے تربوز اور لسی تو اس سے تم بیمار پڑ جاؤ گے، اور جو دو ٹھنڈی چیزیں ہوتی ہیں اس کو ایک ساتھ نہ کھاؤ ورنہ تم بیمار پڑ جاؤ گے۔ تو اللہ ربی کریم نے ان کا کتنا خیال رکھا کہ اللہ نے ان کو جو چیزیں جو نعمتیں ان پر نازل کی تو ان کی صحت کے مطابق بھی۔ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور نازل کیا میں نے تم لوگوں پر منا والسلویٰ، من اور سلویٰ، کلوا من طیبات ما رزقناکما، کلو کاؤ، کہا ہم نے، کاؤ پاکیزہ اس میں سے جو رزق دیا میں نے تم لوگوں کو، وما ظلمونا، اور انہوں نے زیادتی نہیں کی تھی ہم پر انہوں نے کوئی زیادتی نہیں کی، ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، لیکن تھے یہ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے کہ انہوں نے ناشکری کی۔ 5 6 7 نعمتیں آج تک ہماری ذکر ہو گئی، انشاءاللہ باقی پیر کے دن۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ، اور یاد کرو کہا تم لوگوں نے موسیٰ ہم ہرگز تصدیق نہیں کرتے تیری، حتیٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً، یہاں تک کہ دیکھ لے اللہ کو ظاہر، فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، تو پکڑا تم لوگ کو آسمانی بجلی نے، وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، اور تم لوگ دیکھ رہے تھے،
ثم بعثناکم من بعد موتکم، پھر اٹھایا میں نے تم لوگوں کو تم لوگ کی موت کے بعد، لعلکم تشکرون، خامخواہ کہ تم شکر ادا کرو۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، اور سایہ کیا میں نے تم لوگوں پر غمامہ بادلوں کا۔ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور نازل کی تم لوگوں پر من اور سلوہ، کلوا من طیبات، اور کہا ہم نے کہا پاکیزہ اس میں سے جو رزق دیا میں نے تم لوگوں کو۔ وما ظلمونا، اور انہوں نے ظلم نہیں کیا تھا ہم پر، ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، لیکن تھے یہ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے۔